امام علی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر، نور نظر، شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بری نگاہ اپنے فرزند ارجمن پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں گلتا ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی بہشت میں نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دیں تو کس طرح، اور نہ دے تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم سے کھملا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام علی مقام کو چاروں ناچار اجازت دینا ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دست مبارک سے لگایا، فولادی ٹوپی سر پہ رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیبیوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روح تاباں حبیب کبریا کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اسد اللہ شیر نے صف اعداء کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکائی اور یہ رجز پڑھنا شروع کی، اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ رجز پڑی ہوگی، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا انہوں نے کوئی اثر نہ لیا اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینے سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالموں، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور اسد اللہ دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، اور کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہا شیر کے سامنے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کائی کی طرف پھٹتا چلا گیا اور ایک ایک وار میں کئی کئی دیو پیکر جوانوں کو گرا دیا۔ کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا، اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو دھرم بھرم کر ڈالا، اور کبھی قلب لشکر میں گوتا لگا کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عظیم عذاب تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو پلایا جاتا۔ دست شفقت سے چہرہ گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی
کہ اسے منہ میں رکھ لو اور فرمایا بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، ان قریب تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابلہ ہو کر پکارا، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب بھی تم میں سے کوئی مقابلے میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درم برم کر دیا اور تمہارے بہت سے بہادروں کو تہے تے کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تف ہے تمہارے دعوی شجاعت پر، اگر غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کر لے آ۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیغمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کر کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو رون ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابل آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیا۔ آپ بھی برابر جوابی حملے کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ اور تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنین زخموں سے چور چور ہو گیا اور چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر آپ پشت زین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا، اے ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرہ انور سے خون آلود گرد صاف کرنے لگے کہ اتنے میں علی اکبر نے آنکھیں کھول دی۔ امام پاک کے آخری دیدار سے محظوظ ہوئے، پھر آنکھیں بند ہو گئیں اور بہشت بریں کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔